جی واہ، آج تو بڑا کمال کا موسم ہوا ہوا ہے، دیکھیں ذرا۔ آج رات سے بارش ہو رہی ہے، ابھی صبح کے کچھ تقریباً 7:15 ہو گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ذرا، یہ ہمارے ٹیرس کا ویو ہے۔ دیکھیں بارش ہو رہی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی آہستہ ہو رہی ہے، اور کتنا پیارا خوبصورت موسم ہوا ہوا ہے ماشاء اللہ سے۔ یہ دیکھیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے ویورز؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے بڑے بوڑھے بچے جوان ہر کوئی ٹھیک ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ابھی آپ نے میری ویڈیو سے پہلے جو ہے نا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا پرسوں جو ہے نا، رات کو کتنا اچھا موسم ہوا ہوا تھا لاہور کا۔ بارش ہوتی رہی ہے ساری رات، اور بڑا اچھا موسم رہا۔ دن میں بھی کافی دیر تک بارش ہوتی رہی، کہیں پہ ژالہ باری بھی ہوئی، لیکن موسم اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے چینج کر دیا۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے لاہور میں اور باقی گرد و نواح میں موسم چینج ہو چکا ہے، موسم گرما کی آمد ہے، اور پنکھے بھی چل گئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اے سی بھی چالو کر لیے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ انہوں نے بارش ہوئی، موسم ایسے چینج ہوا، پنکھے بند ہو گئے۔ باہر اگر آپ جا رہے ہیں تو موسم اتنا خوشگوار ہے، ہوا اتنی اچھی چل رہی ہے کہ آپ کو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ موسم چینج کر کے وہ انسانوں کے لیے وہ ساری چیزیں وہ جو ہے نا وہ بار بار وہ دکھاتے رہتے ہیں کہ میری ذات بھی کہیں ہے، موجود ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ دکھاتے ہیں کہ میں بھی موجود ہوں، مجھے بھول نہ جانا۔ تو اسی اچھی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرتا چلا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ گزر چکا ہے، عید بھی گزر گئی ہے۔ تو میں ابھی بیٹھا تھا تو مجھے ایک بات واقعہ ایک ذہن میں آیا، تو میں سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ تو رمضان المبارک کا ہی ایک واقعہ ہے، وہ اب واقعہ ہے یا قصہ کہانی ہے، بہرحال وہ ہمیں تعلیم اور تربیت دینے کے لیے ہی وہ ایک کہانی جو ہے نا وہ بنائی گئی ہے، یا اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ میں اس کا کچھ کہہ نہیں سکتا اس بارے میں، لیکن میں آپ کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ ایک بابا جی تھے۔ وہ بابا جی بیٹھ کے، رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا تو وہ روزے کا وقت تھا، تو وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ تو کسی شخص نے دیکھا کہ بابا جی بیٹھ کے جو ہے نا وہ کھانا کھا رہے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ان کو جا کے میں پوچھوں۔ تو اس نے جا کے وہ بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا؟ تو بابا جی نے آگے سے جواب دیا، نہیں میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھئی بابا جی آپ نے کیسے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ تو کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ آگے سے ان کو جواب اس شخص کو بابا جی نے دیا کہ کہتے ہیں بیٹا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں میں صرف کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں، روزہ میں نے رکھا ہوا۔ تو بڑی لاجواب کر دینے والا بابا جی کا جواب تھا، لیکن اس کی بابا جی کی اس بات میں ایک حکمت تھی۔ وہ حکمت یہ تھی کہ روزہ میں نے رکھا ہوا ہے ان ہاتھوں کا، روزہ میں نے رکھا ہوا ہے ان آنکھوں کا، زبان کا، کان کا، پیروں کا، کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، میں کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا، کسی کے ساتھ دغا نہیں کر رہا، کوئی فراڈ نہیں کر رہا ہوں، کچھ غلط دیکھ نہیں رہا، کچھ غلط سن نہیں رہا، کچھ غلط طرف جا نہیں رہا، یا ان ہاتھوں سے میں کسی کا غلط نہیں کر رہا۔ تو روزہ انہوں نے رکھا ہوا، ان کے بات سمجھانے کا بھی مقصد یہی تھا۔ اب ہم لوگوں کو بھی پتہ ہے یہ بابا جی کی جو حکمت والی بات ہے، ہم لوگوں کو موسٹلی لوگوں کو ہمیں پتہ ہے کہ روزہ پیٹ کا تو نہیں ہے کہ روٹی کھا لیں، اور روٹی کھانے کا ہی روزہ ہو، یا روٹی نہ کھانے کا روزہ ہو، تو کھانا روکنا اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو، اس بات کو سمجھے نہیں۔ بابا جی کے بات کرنے کا، ان کی بات حکمت کے ذریعے، پرانے لوگ ہوتے تھے نا تو وہ اکثر اوقات وہ کچھ ایسی بات، مختصر بات کیا کرتے تھے کہ جس میں ایک پوری کہانی سمیٹی ہوتی تھی۔ تو وہ سمجھنے والے جو صاحب علم ہوتے تھے نا، تو وہ ان باتوں کو سمجھ آیا کرتے تھے۔ تو اس کہانی میں بھی بابا جی کی جو بات ہے اس میں حکمت یہ ہے
کہ جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہے ابھی کہ روزہ خالی پیٹ کو خالی رکھنے کا نہیں ہے. سحری کے وقت کھانا کھانا اور افطاری کے وقت کھانا کھا لینا. سحری کے وقت روزہ رکھ لو اور افطاری کے وقت روزہ کھول لو، یہ روزہ نہیں ہے. ان کا بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ بھی ہے اس بات کا، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ رمضان میں بہت سارے ایسے کرائمز ہیں وہ جو ہو رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رشوت لی ہوگی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی کے ساتھ دو نمبری کی ہوگی، کسی کے پیسے کھا گئے ہوں گے، کچھ بھی کیا ہوگا، کچھ غلط کیا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھا. میرے اللہ نے، میرے پاک پروردگار نے ہمیں یہ بات ضرور سمجھائی کہ یہ روزہ ہے. اب ہم کس طرف چل پڑے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا کام تھا، مجھے اتنی سی بات سمجھ آئی، میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو میں نے آپ کے ساتھ یہ ساری واقعہ کو شیئر کیا، آپ کو بات بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو امید کرتا ہوں کہ میری بات سمجھ بھی آئی ہوگی. انسان کو کوئی بھی ہے بات زندگی میں وہ جو ہے نا حکمت میں اگر کسی نے کوئی بات کر دی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس میں کوئی بات ہوتی ضرور ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں، تو میرے امید کرتا ہوں کہ میں نے جو بات کہی ہے آپ کو، جو میں نے شیئر کیا، وہ آپ کو بات میری سمجھ آئی ہوگی، اور امید یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. میری کوشش جو تھی وہ میں نے جہاں تک کر سکتا تھا وہ میں نے کی ہے. میں آئندہ بھی کرتا رہوں گا، اور کوئی سجیشن ہو، کچھ غلطی ہو، کوئی کمی ہو میرے بات میں یا میرے کچھ میسیج میں کچھ برا لگا ہو، تو پلیز کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے اچھا لگے گا کہ میرے دوست جو میرے یوٹیوب فیملی ممبرز ہیں تو وہ میرے ساتھ میری باتوں کو شیئر کر رہے ہیں. کوئی اچھی یا بری بات کو کمنٹ میں مجھے بتائیں گے ابھی، تو کائنڈلی اس کو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. ہاں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی سجیشن ہو کہ آپ کس طرح کی ویڈیو یا کس طرح کی بات میری پسند کرتے ہیں، یا کوئی کس طرح کا ویڈیوز آپ لائک کریں، تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کس طرح کی آپ کے ساتھ بات کروں. تو پلیز وہ میرے ساتھ شیئر کریے، مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ جائے. بہت شکریہ. اسی اچھی باتوں کے ساتھ، اللہ کے نام، پاک کلام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.